دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ روزہ جو ابھی جس شکل میں ہے یہ 3 مراحل سے آئے ہیں۔ روزے جو فرض ہوئے ہیں اس کے 3 مرحلے ہیں۔ اسی آیت کریمہ جو ابھی میں نے پڑھا سورۃ البقرہ کی 180 پر 3ویں نمبر کی آیت ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ روزے 3 مرحلے میں فرض ہوئے ہیں۔ پہلا مرحلہ ایسا تھا کہ روزہ فرض ہوا، اس میں اختیار تھا کس بات کا اختیار؟ کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے تو فدیہ دے دے، یہ اختیار تھا، چاہے سفر میں ہو نہ ہو، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے اس کے بدلے میں کھانا کھلا دے مسکین کو، یہ پہلے تھا پہلے مرحلے میں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ آیت اتر گئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو سورہ بقرہ کی 180 پر 5ویں نمبر کی آیت ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس میں یہ ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جس کو بھی یہ رمضان کا مہینہ ملے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب اختیار ختم ہو گیا، اب ایسا نہیں کہ مقیم ہے پھر بھی کوئی فدیہ دے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ ہاں اختیار ختم کر دیا، تو اس میں ایک چیز اور تھی دوسرے مرحلے میں کہ اگر کوئی بندہ مغرب کے بعد کھانا وانا کھا لیا اور سو گیا تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر نہیں کھانا کھایا ہے، بیوی سے نہیں مل پایا اور سو گیا اور پھر رات میں جاگا، تو اب اس کے لیے کھانا جائز نہیں تھا، پینا جائز نہیں تھا، بیوی سے ملنا جائز نہیں تھا، حالانکہ رات ہی میں تھی، بات رات ہی کی تھی۔ اگر کوئی کھائے بغیر سو گیا اور رات میں اٹھا تو اب اس کے لیے کھانا صحیح نہیں تھا، دوسری دن کی رات آئے تو اب یہ کھائے گا، دوسرے دن کی رات آئے گی تب یہ کھائے گا، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرا مرحلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سب کو ختم کر دیا۔ اب رات میں اگر کھا لے سو جائے پھر جاگے پھر کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں، رات میں اپنی بیوی سے ملے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی پورے رمضان بھر بیوی سے نہیں ملتے، غلط ہے، رات میں مل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، رات میں مل سکتے ہیں۔ اگر کوئی صبح غسل نہیں کر پایا پھر بھی روزہ رکھ سکتا ہے، غسل کر کے نماز پڑھ لے، تو ایسا نہیں کہ بیوی سے مل لیا تو اب روزہ ہی نہیں رکھنا ہے بغیر نہائے، غلط ہے۔ تو یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے کر دیا، جو بیمار ہے دوسرے دنوں میں رکھے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سہولت کر دیا۔ اب یہ قیامت تک یہی رہے گا، یہ 3 مرحلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہہ دیا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ پریشانی نہیں کرنا چاہتا ہے، تم کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تمہارے ساتھ کہ تم پر آسانی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات دیکھیے، رمضان آ گیا، جس آدمی کے اندر 6 خوبی ہوگی، جس آدمی کے اندر 6 خوبی ہوگی، 6 باتیں ہوں گی، اس کو رمضان ہی میں رمضان کے روزہ رکھنا پڑے گا، بعد میں روزہ رکھنا اس میں صحیح نہیں ہوگا بغیر عذر شرعی کے، ورنہ گناہگار ہوگا۔ کیا 6 خوبی؟ ایک، اگر مسلمان ہے، دوسری بات
اگر بالغ ہے، بالغ یعنی جوان ہو گیا ہے، بالغ ہے جوان ہو گیا ہے۔ تیسری بات عاقل ہے یعنی پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، عقل مند ہے۔ اور چوتھی بات مقیم ہے یعنی سفر میں نہیں ہے، ابھی گاؤں ہی میں ہے، اپنے گھر پہ ہے۔ اور پانچویں بات قادر ہے، قدرت ہے اس کو روزہ رکھنے کی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، عاجز نہیں ہے۔ اور سالم ہے یعنی کسی رکاوٹ میں نہیں ہے، جیسے حیض میں عورت آ گئی تو اب رکاوٹ آ گیا تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ 6 خوبیاں ہیں جس کے اندر، تو اسی رمضان ہی میں روزے کو رکھنا پڑے گا، رمضان ہی میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی آیت کریمہ سے بات ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو آدمی اس رمضان کے مہینے کو پالے تو وہ چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا، سفر میں ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ یہ 6 خوبی جس کے اندر ہے تو رمضان ہی میں روزہ رکھنا پڑے گا، تاخیر میں گناہگار ہوگا۔ اچھا، یہ 6 خوبی ہیں، 6 خوبی ہے، اور کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ بنے گا؟ یہ 6 خوبی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، اور مقیم بھی ہے، قادر بھی ہے، اور پھر صحیح سلامت بھی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو 2 شکل اس کی ہو سکتی ہے، اس کی 2 شکل ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے انکار کر دیا، روزہ کے فرض ہونے کا انکار کر دیا اور نہیں رکھا، یاد رکھیے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اگر روزہ رکھ بھی رہا ہے لیکن روزہ کے فرض ہونے کا انکار کر رہا ہے تو بھی مسلمان نہیں، گرچہ روزہ رکھ رہا ہے۔ ایک بات یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر کوئی آدمی روزے کا انکار کر رہا ہے کہ فرض نہیں ہے، رمضان کے روزے فرض نہیں ہے، گرچہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ اگر اسی حالت پر مر گیا اس کی خیر نہیں، کیوں بولے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا اس نے انکار کر دیا، کیونکہ رمضان کے روزے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس کو اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا۔ اگر کوئی فرضیت کا انکار کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں، بلکہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، ان سے پوچھا گیا یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ ایک آدمی بغیر عذر شرعی کے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کئی سالوں تک روزہ چھوڑ دیا، روزہ نہیں رکھتا تھا، حالانکہ وہ دوسرے فرض ادا کرتا تھا، دوسرے اسلام کے جتنے فرض ہیں اس کو ادا کرتا تھا، روزہ کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ فرض ہے، لیکن سال بھر اس نے روزہ کو چھوڑ دیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ قضا کرے گا، کفارہ دے گا، کیا ہے؟ تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ حکم من ترک صوم رمضان وهو مکلف من الرجال والنساء، جو آدمی مکلف تھا چاہے مرد ہو یا عورت اور روزہ چھوڑ دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ ابھی فرض سمجھ رہا ہے، روزے کو فرض سمجھ رہا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روزہ چھوڑ دیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول دونوں کی نافرمانی کیا اور اس نے کبیرہ گناہ کیا تو کہتے ہیں اس پر ضروری ہے وعلیہ التوبہ الی اللہ، اس کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ قضا کرے، دوسرے دنوں میں قضا کر لے، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر مالدار ہے تو مسکین کو کھانا بھی کھلائے، ساتھ اگر فقیر ہے تو دونوں کام کرے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور روزہ دوسرے دنوں میں رکھے۔ دیکھیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، روزہ نہیں رکھا تو کبیرہ گناہ ہے، 2 کام کرنا پڑے گا، صرف بعد میں رکھنا ہی نہیں بلکہ توبہ بھی کرنا پڑے گا،
तौबा भी करना पड़ेगा, मालदार है तो खाना दूसरे को खिलाए। और फिर कहते हैं कि अगर वो आदमी इनकार किया, इनकार करते हुए छोड़ा कि रोज़ा फ़र्ज नहीं है, इनकार करते हुए छोड़ा तो वो आदमी काफिर है। ये इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आदमी रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज नहीं समझा और छोड़ दिया तो कहते हैं यकून ज़ालिका काफिरन, वो आदमी काफिर होगा, मुकज़्ज़िबन बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाने वाला होगा, अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाने वाला होगा। तब इसको क्या किया जाएगा? कहते हैं युस्तदाबु मिन जहती वलील अम्री, जो हाकिमी वक्त है उसकी तरफ से तौबा कराया जाएगा, तौबा कराया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि तौबा कर लो, तौबा कर लो, उसको वक्त दिया जाएगा। अगर उसने तौबा नहीं किया तो हाकिमी वक्त, जो ये मुल्क का जो खलीफा होता है, उसके हुक्म से उसको कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने इस्लाम को छोड़ दिया है, उसने इस्लाम को छोड़ दिया है। क्यों? ये क्यों इतना बड़ा फैसला है? सही बुखारी में हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मन बद्दला दीनहु फक्तुलूहु, जिसने अपना दीन बदल दिया उसको कत्ल कर दो। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, जिसने अपना दीन को बदल दिया उसको कत्ल कर दो। लेकिन हम आप कत्ल नहीं कर सकते हैं, ये खलीफतुल मुस्लिमीन का काम है। बल्कि इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा खलीफा के बाद बात पहुंच गई उनके पास, अगर फ़र्ज समझ रहा था और सुस्ती से छोड़ दिया तो खलीफा को चाहिए कि उसको सज़ा दे, दुनियावी सज़ा दे। वो तो तौबा तौबा करेगा, बाद में रोज़ा रखेगा, लेकिन खलीफा को चाहिए कि उसको तादीबन सज़ा दे। क्यों कहा इसे बात? मसला ये है कि देखिए तबक़ात इब्न सअद के अंदर ये बात है कि इब्न अबी हुज़ैल कहते हैं, इब्न अबी हुज़ैल ताबई हैं, वो कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हम लोग बैठे हुए थे, एक आदमी लाया गया, वो रमज़ान के महीने में शराब पिया था, रमज़ान के महीने में शराब पिया था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा वैलका वसबियानुना सियामुन, तुम्हारे लिए बर्बादी हो, हमारे बच्चे छोटे छोटे रोज़ा रख रहे हैं और तुम रोज़ा नहीं रखे हो, उल्टा शराब पिए हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने डांटा और फ़ज़रबहु समानीन जल्दा, और 80 कोड़े लगाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 80 कोड़े लगाए। बल्कि मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में ये बात है कि 80 कोड़े लगाने के बाद उस आदमी को मदीने से शाम भिजवा दिए कि यहाँ अब रहना ही नहीं है, यहाँ अब रहना नहीं है। मसला ये है कि इतना बड़ा जुर्म है। अगर किसी के पास ये 6 खूबियाँ हो कि वो मुसलमान है, बालिग है, आकिल है, मुकीम है, कादिर है और कोई रुकावट नहीं है, उसको रोज़ा रखना रमज़ान में फ़र्ज़ है, बग़ैर उज़्र शरई के छोड़ रहा है तो बहुत बड़ा गुनाह काम कर रहा है, बहुत बड़ा गुनाह का काम कर रहा है। बल्कि बहुत सारे उलमा ने, जिसे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बाद में भी रोज़ा नहीं रख सकता है, वो इतना बड़ा गुनाहगार है कि अब रोज़ा कबूल ही नहीं होगा कभी। उसको चाहिए कि अब जब तक जिंदा है नफली रोज़े उसको भरपाई के लिए रखते रहे। अल्लाह अकबर, सोचिए, नफली रोज़े, एक रोज़ा छोड़ दिया किसी ने और कोई रुकावट नहीं था तो उसको अब ज़िंदगी, जितनी ज़िंदगी है तब तक उसकी भरपाई के लिए नफली रोज़ा रखते रहे। मेरे भाइयों, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं? ये कहा कि अब उसकी भरपाई नहीं, अब कोई कितनों रोज़ा रखे कोई मसला उसका हल नहीं बनेगा। इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं क्यों ऐसा है? क्योंकि अल्लाह ताला ने रोज़े को एक वक्त पर फिक्स किया और वो वक्त निकल चुका है, अब इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि ज़िंदगी भर नफली रोज़ा रखे। लेकिन सही बात यही है कि बाद में रोज़ा रख सकता है, वो रोज़ा रख ले और तौबा भी करे, दोनों काम करे। आप ताज्जुब करेंगे, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जिस आदमी ने बग़ैर उज़्र शरई के रमज़ान के रोज़े छोड़ दिया तो वो तो ज़िनाकार से भी ज़्यादा गुनाहगार है। अस्तग़फिरुल्लाह, आप सोचिए, ज़िनाकार से भी ज़्यादा गुनाहगार है। बल्कि कहते हैं मुदमिनु खमरिन, बल्कि हमेशा जो शराब पीने वाले हैं उससे बड़ा मुजरिम है। और कहते हैं कि यशकून फ़ी इस्लाम ही,
مسلمان کو چاہیے کہ اسلام میں شک کرے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اب سوچیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے اسلام میں شک کرے کہ مسلمان ہے کہ نہیں، یظنون بہ الزندقہ، اور مسلمان کو چاہیے کہ اس کو گمان کرے کہ یہ بے دین ہے کیا، زندیق ہے کیا، یا ارتداد کے شکار ہے، الحاد کے شکار ہے۔ اتنا بڑا جرم سمجھتے تھے، اتنا بڑا جرم سمجھتے تھے۔ اللہ کا فضل ہے ہم لوگ مسلمان ہیں، اسی طریقے سے بالغ ہیں، عاقل ہیں اور مقیم ہیں، صحیح سلامت ہیں، قدرت ہے، پھر بھی نہیں روزہ رکھیں گے، یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور 6 باتیں نہ ہو، ان میں سے ایک بھی بات گھٹ جائے، اس کا دوسرا حکم ہے، انشاءاللہ ہماری بات آئے گی۔ ہم کو چاہیے کہ دیکھیے اللہ نے جو ہم کو یہ مہینہ دیا ہے، اسی مہینے میں روزہ رکھ لینا، اگر کوئی عذر نہیں ہو تو اسی مہینے میں روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور پورے مہینہ روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ صغیرہ ہر قسم کے گناہوں سے بچا کر رکھے، ہمارے روزے کو، ہمارے قیام کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو اللہ قبول کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔